بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح کی بیماریاں اور ان کا علاج، سبق نمبر 12۔ اشرف التفہیم لتکمیل التعلیم نامی کتاب سے ایک اقتباس، جس کو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے پسند فرمایا ہے۔ اس کو جمع کیا ہے مولانا عبد الرحمن صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس پر ابواب اور ترتیب کا کام کیا ہے حضرت اقدس مخدومی و مصلحی مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ کتاب اللہ دستوری۔ نمبر 1، امرت کے ساتھ تنہائی۔ لڑکوں کے ساتھ تنہائی سے بہت بچنا چاہیے، اور امرد یعنی خوبصورت لڑکے سے بہت ہی سخت بچنا چاہیے۔ ہرگز ان کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے، اور تنہائی میں بھی ضرورت سے زیادہ بات نہ کرے، نہ ان کی طرف جان بوجھ کر دیکھے اور نہ ان کی بات نفس کے تقاضے سے سنے، کیونکہ امرت پرستی کا مرض اسی طرح پیدا ہوتا ہے کہ پہلے بالکل پتہ نہیں چلتا، اور جب جڑ مضبوط ہو جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے، اور اس وقت امرت سے دور رہنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ مثل مشہور ہے: سرے چشمہ شاید گرفتن بمیل، چوں پر شد نہ شاید گذشتن بپیل۔ چشمے کا سوراخ ابتدا میں ایک سلائی سے بند کیا جا سکتا ہے، لیکن جب وہ پر ہو جاوے گا پانی سے تو ہاتھی کے گزرنے سے بھی بند نہ ہوگا۔ اپنی پاک دامنی پر ناز نہ کرے کہ میں بھلا اس مرض میں کہاں مبتلا ہو سکتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس نہایت برائی کا حکم کرنے والا ہے۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے رخ پر جب تک وہ امرد یعنی بغیر داڑھی کے تھے نظر نہ ڈالی۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں سوائے نفس کے کسی سے نہیں ڈرتا، تو ہم تم پاک ہونے پر کیا ناز کر سکتے ہیں؟ اگر ایسا خیال میں آوے تو سمجھیں کہ شیطان دھوکہ دے رہا ہے، اور یہ بیماری ان میں اسی طرح پیدا کرنا چاہتا ہے کہ اسے خبر نہ ہو، اور جب خبر ہوگی تب اسے نفس پر مقابلے کی قدرت نہ ہوگی، یا بہت ہی مشکل ہوگی۔ یہ شیطان ہی کا مقولہ ہے کہ اگر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسا مرد اور رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا جیسی عورت تنہائی میں ہو جاویں تو ہم دونوں کے خیالات برے پیدا کر کے دونوں کا منہ کالا کرا دیں، تو صاحبو یہ ایسے اولیاء کے بہکانے کا دعویٰ کرتا ہے، تو ہم اور آپ کب اس کے پھندے سے بچ سکتے ہیں؟ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ طفل جاں از شیر شیطاں باز کن، بعد زانش بالملک انباز کن۔ طفل روح کو شیطان کا دودھ پینے سے روکو، اس کے بعد فرشتوں سے تمہاری دوستی شروع ہوگی۔ نفس و شیطان دونوں دشمنوں سے بہت ہوشیار رہنا چاہیے، ورنہ دنیا اور آخرت دونوں چوپٹ اور تباہ ہو جاویں گی۔ بگاڑا دین کو اپنے کہیں دنیا ہی بن جاوے، بگاڑا دین کو اپنے کہیں دنیا ہی بن جاوے، نہ کچھ دین ہی رہا باقی نہ دنیا کے مزے پائے۔ بڑی دولت ملے اس کو جو ہو اللہ کا عاشق، امید اجر عقبہ پر یہ دنیا اس سے چھوٹ جائے۔ نفس و شیطان سے ہر گھڑی مقابلہ کرنے کو تیار رہے، جو کام کرنے کو یہ کہیں ہرگز نہ کرے۔ مثلاً یہ کہے کہ امرد یعنی بغیر داڑھی والے لڑکے کی باتیں سنو، یا اس کی طرف دیکھو، یا اس کے پاس چلو، تو ہرگز نفس کا کہنا نہ مانے، اور 2-3 دفعہ نفس کی مخالفت کرنے سے انشاءاللہ تعالی اس کا تقاضا جاتا رہے گا یا کمزور ہو جاوے گا۔ النفس کالطفل ان تہملہ شب علی حب الرضاع وان تفطمہ ینفطمی۔ نفس بچے کی طرح ہے، اگر دودھ پینے کی عادت اس سے نہ چھڑاؤ گے تو یہ دودھ پیتے پیتے جوان ہو جائے گا، اور اگر چھڑا دو گے تو چھوڑ دے گا۔ اور اپنے نفس کی نگرانی ہر وقت کرتا رہے، اور اپنے ہر کام میں سوچتا رہے کہ یہ نفس کے تقاضے یا شیطانی وسوسے سے تو نہیں ہے،
تو فوراً مخالفت کرے، ڈھیلا اور سست نہ پڑے، اور اللہ تعالیٰ سے خوب رو دھو کر عرض کرے کہ یا اللہ ان دشمنوں سے تو پناہ دے، اگر تو پناہ نہ دے گا تو ہم کو کوئی دوسرا پناہ دینے والا نہیں اور ہم سخت گھاٹے میں پڑیں گے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ حفاظت حق تعالیٰ پر کچھ مشکل نہیں۔ اور یہ سوچ لے کہ اگر امرت پرستی یعنی بغیر داڑھی والے لڑکوں سے عشق کروں گا تو یہ بات ضرور ظاہر ہوگی، کیونکہ عشق اور مشک چھپایا نہیں جا سکتا، اور حرکات و سکنات، اٹھنا بیٹھنا، بات چیت کرنا وغیرہ ضرور کہہ دے گا کہ یہ امرت پرست ہے، اور جب یہ ظاہر ہوگا تو تمام عزت خاک میں مل جاوے گی، کیونکہ عزت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ عزیزے کہ از درگہش سر بتاف، بہر جا کے رفت ہیچ عزت نیافت۔ جس عزیز نے حق تعالیٰ کی بارگاہ سے سر پھیرا تو جہاں بھی گیا کہیں عزت نہ پائی۔ پس خدمت دین کرے اور اللہ تعالیٰ سے دل لگائے، اور سارے خرافات سے دل کو پاک اور صاف رکھے، اور جہاں تک ہو سکے دل کو فارغ رکھے، یہ بڑی دولت ہے، اور بہار دل دیکھتا رہے، اور خدائے پاک کے تعلق کی لذت پر جو رشک ہفت اقلیم ہے شکر گزار رہے۔ نمبر 2، طالب علم کو عموماً اور طالب دین کو خصوصاً سب گناہوں سے، خاص طور پر شہوت کے گناہوں سے سخت پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ شہوت کے گناہوں سے تمام اعضاء بالخصوص دل اور دماغ بہت کمزور ہو جاتے ہیں، اور حسن بھی جاتا رہتا ہے، چہرہ بدنما پیلا ہو جاتا ہے، دیکھنے میں خراب معلوم ہوتا ہے، دل شک اور ڈر کی وجہ سے اور دماغ مادہ منی کے نکل جانے سے نہایت کمزور ہو جاتے ہیں، کیونکہ سرمایہ راحت اور قوت اور صحت منی ہی ہے۔ اس کے ضائع کرنے سے قوت حافظہ بھی کمزور ہو جاتی ہے، اور طالب علم کو دل اور دماغ کی صحت اور قوت حافظہ کی نہایت ضرورت ہے۔ اگر یہ اعضاء کمزور ہو گئے تو نہ پڑھ سکے گا اور نہ پڑھا ہوا یاد رہ سکے گا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد حضرت وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے حافظے کی کمزوری یعنی زیادہ بھولنے کی شکایت کی۔ فرمایا گناہوں سے پرہیز کرو، کیونکہ علم اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل نافرمان کو عطا نہیں ہوتا۔ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم فضل من الہی وفضل اللہ لا یعطی لعاصی۔ اور یوں سوچے کہ اگر میں نے گناہ کیا تو علم سے محروم رہوں گا، اور صحت و عافیت سے محروم ہو جاؤں گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے پردہ کھول دیا یعنی گناہ کو ظاہر کر دیا تو لوگوں میں ذلت اور رسوائی ہوگی، منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گا۔ اور یوں غور کرے کہ موت اور بیماری کا وقت مقرر نہیں، جب ہی مر جاوے یا بیمار ہو جاوے، اور بیمار ہو کر یا مر کر تو گناہ چھوڑنا ہی پڑے گا۔ تو جو چیز مر کر یا بیمار پڑ کر چھوٹ جانے والی ہو، تندرستی اور حیات ہی میں اسے چھوڑ دینا چاہیے، تاکہ گناہ چھوڑنے والا ہو، گناہ کا چھوٹا ہوا نہ ہو، اور یہ پختہ ارادہ کر لے کہ میں شہوت کے تقاضے پر عمل نہ کروں گا، نہ دیکھوں گا، نہ بات کروں گا اور نہ بات سنوں گا، اور لڑکوں اور عورتوں کی صحبت سے بہت سخت پرہیز کرے۔ اگر کسی لڑکے کے ساتھ پڑھنے اور سبق میں تکرار کرنے یا دور کرنے میں ہو تو ضرورت کے بقدر پر اکتفا کرے، اور اگر اپنی طبیعت میں برا میلان پاوے تو فوراً بہت جلد اس کا ساتھ چھوڑ دے، اور تکرار وغیرہ سب بند کر دے، علیحدہ پڑھے، اور جلد سے جلد 2 رکعت توبہ کی نماز پڑھ کر خوب دل سے توبہ کرے، کیونکہ اگر علیحدہ ہونے میں دیر کرے گا تو تعلق کی جڑ مضبوط ہو جاوے گی، اور الگ ہونے کی ہمت کمزور ہو جاوے گی، اور پھر گناہ سے بچنا مشکل ہو جاوے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے مدت کے بعد فضل فرمایا اور توبہ نصیب ہوئی، تب بھی برسوں اس کے خیالات اور وساوس نماز اور کتاب کو خراب کریں گے اور سخت الجھن ہو جاوے گی۔ دل پریشان اور مغموم اور متفکر رہے گا، اور جلدی الگ ہو جانے سے ان سب بلاؤں سے نجات رہے گی، اور دل میں خوشی کا خزانہ اور ایک بڑا عالم رہے گا۔ لڑکوں اور عورتوں کو دل میں جگہ دینا اور دل کو خدا کی محبت سے محروم کرنا کس قدر بری بات ہے،
اور خدائے عز و جل کے جمال بے مثال کو چھوڑ کر ان مردہ ناپائیدار صورتوں پر عاشق ہونا کیسی بے سمجھی کی بات ہے۔ کہاں وہ نور آفتاب اور کہاں یہ مردہ چراغ۔ نمبر 3، طالب علم کو بڑی ضرورت فراغ قلب کی ہے، یعنی دل کو فارغ رکھنے کی ہے۔ بس کسی امرد لڑکے یا عورت سے ناجائز تعلق ہرگز نہ پیدا کرے، ورنہ علم سے محروم رہے گا اور مدرسے سے خارج کر دیا جائے گا، جس سے کتنی رسوائی ہوگی۔ کسی اللہ والے کی خدمت میں بار بار حاضری دیتا رہے اور اپنے نفس کی اصلاح کا مشورہ لیتا رہے۔ احقر محمد اختر عفی عنہ کا شعر ہے، خاک گر خاک ہوئی خاک پہ تو کیا حاصل، خاک گر خاک ہوئی خاک پہ تو کیا حاصل، کاش یہ خاک فدائے شہ عالم ہوتی۔